السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سننے والوں کے لیے مبارکبادیاں ہیں کہ اس عنوان پر نصیحت سننے کے لیے دل راضی تو ہوا، یہ اچھی علامت ہے، ورنہ مال کو فتنہ کہنے پر ہی اکثر دل نصیحت سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں مال چھوٹ نہ جائے۔ خیر، آج ہم جانیں گے کہ انسان کے لیے مال کس طرح آزمائش ہے اور موجودہ زمانے میں اس آزمائش میں ہماری کیا حالت ہے۔ کوئی چیز جب زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کم معلوم ہوتی ہے، سوائے مال کے، کیونکہ مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کی اہمیت کم نہیں سمجھی جاتی، بلکہ مزید مال کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو مال کہتے ہیں، اپنی طرف مائل کرنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کشش رکھی ہے اور اسے اپنے بندوں کے لیے آزمائش بنایا کہ آیا بندہ اس کشش کا شکار ہو کر مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا اللہ کی قدر جان کر اسی کی محبت میں زندگی گزارتا ہے جو حقیقت میں محبت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حوالہ ترمذی شریف کتاب الزہد۔ یعنی گزشتہ امتوں کی آزمائشیں مختلف چیزوں سے ہوئیں اور اس امت کی سخت آزمائش مال سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزمائے گا اور نہ دے کر بھی آزمائے گا کہ دونوں حالتوں میں میرے بندے میرے رہتے ہیں یا نہیں۔ اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے، یا تو مال پا کر غافل ہو جائیں گے، مال کی وجہ سے کھیل کود میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مال ان کے دل کو اللہ کی اطاعت کرنے سے غافل کر دے گا اور وہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور یا تو مال نہ پا کر بھی لوگ شکوہ شکایت کریں گے، مال کی کمی کے احساس میں اللہ سے ناراضگی ظاہر کرتے کرتے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، وہ بھی آخرت کو بھول جائیں گے۔ اس طرح یہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزما رہا ہے اور یہیں آ کر اکثر لوگ آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ایسے ناکام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، ہلاک ہو درہم و دینار، مخملی چادر اور کپڑے کا غلام کہ اگر اسے دیا جائے تو راضی رہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ حوالہ بخاری شریف۔ ایک اور جگہ فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعیس وانتکس واذا شیک فلانتقش۔ اشرفی کا بندہ اور روپیے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش ہو جائے، جب نہ دیا جائے تو غصہ ہو جائے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہو، اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے کہ وہ نہ نکلے۔ حوالہ بخاری شریف۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین نے فرمایا ہے کہ درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کی طلب میں ہی لگا رہے، اس کی ساری کوشش صرف مال کے لیے ہو، تو وہ درہم و دینار کا غلام ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بد دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ فانی دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا اور اس نے باقی رہنے والی اخروی زندگی کے نعمتوں کے لیے کوشش چھوڑ دی۔ مال و دولت جمع کرنا ہر صورت میں برا نہیں، کیونکہ ضرورت جتنا دنیاوی مال جمع کرنا منع نہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا اور اس مال کا حق ادا نہ کرنا یہ برا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا دے دے تو وہ خوش رہے، اور جب کبھی اس پر تنگی آ جائے تو وہ رب سے ناراض ہو جائے، کفریات بکنے لگے۔ ہم میں سے اگر کسی کی ایک کیفیت ہے تو اسے اپنی فکر اور اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مال کی یہ آزمائش کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں اس لیے وہ اس میں مبتلا ہو گیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ مال تمہارے جانچنے کے لیے ہی دیا گیا ہے، اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ کو بھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ اس حکم کے باوجود
لوگ بے دھڑک مال کمانے میں مصروف ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، ہوتے ہوتے اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ اب اس مال و دولت ہی کو قاضی الحاجات سمجھنے لگ گئے، یعنی یہ گمان کرنے لگ گئے کہ دولت ہی وہ چیز ہے جو ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ ایسے غافلوں کو سچی بات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چھا جاتی ہے، وہ لمبے لمبے ستونوں میں انہیں گھیر لے گی۔ سورہ ہمزہ۔ مال کو قاضی الحاجات سمجھنے کی یہی سوچ دجالیت کا بڑا ہتھیار ہے۔ مال و دولت سے لگاؤ کی بنیاد پر مسلمانوں میں بہت آسانی سے دجالیت عام ہوتی گئی۔ شیطانی کارندوں نے مال و دولت کو مزید بنا سنوار کر پیش کیا، چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی بڑی مشینوں تک، ضروریات زندگی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ خواہشات پوری کرنے والی چیزوں تک۔ رنگ، ڈیزائنز، فیچرز کی اتنی زیادہ قسمیں بنائی جانے لگیں کہ ان کی طرف دیکھنے والوں کی نظر انہی میں گم ہو کر رہ گئی۔ کسی ایک چیز کو پا لینے کے بعد بھی اس قسم کی باقی ہزار چیزوں کو حاصل کرنے میں دل اٹکا رہا۔ نظروں کی تیر کے ذریعے آوارگی کا جو زہر دل تک پہنچا تو اب اللہ کی یاد سے دل بھاگنے لگا۔ نظروں میں گھومنے والی چیزوں کو حاصل کرنے میں دل اتنا تڑپنے لگا کہ ذہنی، قلبی اور جسمانی آوارگی کے سامان کو ضرورت کا سامان سمجھا جانے لگا۔ دیکھا جائے تو اس طرح ایک مدت سے لوگ خواہشات کو ضرورت سمجھ کر ان کو پورا کرنے کے لیے مال کمائے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان سے فارغ ہو کر اللہ کو یاد کریں گے، جبکہ خواہشات کی کوئی حد ہے نہ اس کے لیے مال کمانے کی کوئی حد۔ اب انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مال سے لگاؤ کی ڈور سے وہ شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ برداشت کرنے کی سوچ سکتا ہے، لیکن مال کے بغیر جینے کے تصور سے بھی کام جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر اس طرح وسیع کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا وسیع کی گئی تھی، پھر تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رغبت کی تھی، پھر جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ حوالہ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی جانب سے یہ آزمائش اور سخت ہونے والی ہے۔ یہی مال کا فتنہ بہت بڑے پیمانے پر دجال کے ساتھ آنے والا ہے۔ ابھی تو مشکلات کی گرم ہوا کا جھونکا بھی نہیں لگا کہ مسلمانوں کے دل اتھل پتھل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کریں گے مسلمان اس وقت جب مسلمانوں سے چن چن کر ان کے مال و دولت کو چھینا جائے گا؟ ہر طرح مادی چیزوں سے خالی ہاتھ کر کے دجالی ایجنٹس ایک ہی بات کریں گے کہ کسی طرح کفر پر راضی ہو جاؤ، کفر کے ساتھ اتحاد کر لو تو تمہیں بھی یہ سامان دے دیا جائے گا۔ بلکہ مسلمانوں کو کفر پر راضی کرنے کے لیے کئی گنا زیادہ مال کی لالچ دی جائے گی۔ مسلمانوں کے پاس کیا کوئی بٹن ہے کہ اس دن اچانک اس کو پریس کر دیں گے جس سے مال کی محبت دل سے نکل جائے گی اور وہ اس وقت مال کے بغیر بھی خوش رہیں گے، ایمان والے رہیں گے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مال کے غلام اس دن اس بلیک میلنگ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیں گے اور دجالی مال کھا پی کر اپنی شیطانی زندگی پر فخر کریں گے، اور جس کے دل مال کی محبت سے بچے ہوئے ہوں گے وہ کم سے کم رزق پر راضی رہ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہاں پر بھی آزمائش ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ اتنا مال ہوگا کہ جب وہ ویران زمین پر چلے گا تو اس سے کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں سردار مکھی کے اطراف جمع ہو جاتی ہیں۔ دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ، پانی کی نہریں ہوں گی، ایسے وقت میں جس کے 3 سال پہلے سے زمین دانہ اگانا بند کر چکی ہوگی اور آسمان سے پانی برسنا رک چکا ہوگا۔ اس وقت وہ اناج اور سبزے اگائے گا، پانی برسائے گا۔ اس وقت بھی مسلمان کو اس پانی کی ایک ایک بوند اور کھانے کے دانے سے بھی بچنا لازم ہے، کیونکہ وہ ایک بوند بھی کفر کے بغیر نہیں دے گا۔ یہ انسان کی سب سے بنیادی ضروری چیزوں کا حال ہوگا، تو باقی ساز و سامان کی تو بات ہی کیا، کہ اس دن کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے گا کہ برسوں سے مال و دولت کی محبت میں پھنسے ہوئے دل اس دن اچانک مال و دولت کی محبت سے خالی ہو کر اللہ کی محبت والے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دن وہی شخص ایمان پر قائم رہ پائے گا جس کا دل مال کی محبت سے پہلے ہی آزاد رہا ہوگا۔ مال کا فتنہ اور دجالیت ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ مال جمع کرنے کی محبت اور اس کے نقصان کا ڈر ہی ہے
جو انسان کو اللہ کی فرما برداری کرنے سے روکتا اور دجالیت کے قریب کرتا ہے۔ مال کی محبت انسان کو دجالیت سے جوڑنے والی ڈور ہے۔ اگر وقت رہتے ہم اس ڈور کو توڑنے میں کامیاب ہوئے تو پھر یقیناً سخت سے سخت آزمائش کے دور میں بھی ہم کامیابی کا راستہ چل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مال کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے طریقے سیکھنے ہوں گے جن سے ہم مال و دولت کو استعمال تو کریں لیکن اس کی پرستش نہ کریں۔ غرض کے پرانی عادت کو بڑی محنت و مشقت سے بدل کر مال کے بارے میں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس معاملے میں خاص چوکنا نہ رہے اور کسی صورت میں اس کی محبت غالب آ جائے تو پھر وہ وہی کرے گا جو کافر اور منافق کرتے ہیں۔